الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. شمائل نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہم سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مطالعہ کر رہے تھے. پچھلی مرتبہ ہم نے بالکل اس کی جو تمہید ہے، جو ابتدائی بات ہے، وہ پڑھی تھی کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اور یہ میرے ماموں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف مبارک ہیں، ظاہری اور باطنی، ان کو بیان کرنے میں جیسے بہت مہارت رکھتے تھے. اور سیدنا حسن فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا، مجھے اس کی اشتہا تھی کہ وہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بابت کچھ ارشاد فرمائیں، اتعلق بہ، تاکہ میں اس کے ساتھ متعلق ہو جاؤں، میں اس سے چمٹ جاؤں، میں اس کو اپنا جیسے اسوہ بنا لوں. تو اب وہ آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا ہند، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر تھے، عالی مرتبہ تھے، بہت وجیح تھے، بہت خوبصورت تھے. اور مفخماً، اور آپ کو ایسا ہی جلیل المرتبہ عالی قدر سمجھا بھی جاتا تھا. یہ دو الفاظ بیان کیے انہوں نے. تو فخامت کہتے ہیں کسی چیز کے حسن کو، اس کی عظمت کو، اس کے مرتبے کو. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہوں پہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، فقیہ الاسمی، رفیع القدری، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو صفت ہے وہ بہت عظمت والی ہے، بڑے مرتبے والی. تو ایک جیسے خوبصورتی ہوتی ہے، ظاہری جمال ہوتا ہے، ایک جمال ہوتا ہے جو نسوانی ہوتا ہے، جس کے اندر نعومت، ملائمت، نرمی، اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اور ایک عظمت اور خوبصورتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر مردانگی ہوتی ہے، جس کے اندر جلال ہوتا ہے. تو یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہی ہے کہ فخمن مفخما. اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی صفات میں ایک صفت جو ہے وہ وجاہت بھی ہے، کہ وہ وجیح ہوتے ہیں. ان کے اندر ظاہری اعتبار سے بھی کوئی ایسا نقص نہیں ہوتا، کوئی ایسی کمزوری نہیں ہوتی کہ جس سے عام لوگ ریپیل کریں. دکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں کوئی ایسا نقص نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں کی طبیعت ابا کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلیل القدر تھے، بہت جلیل المرتبہ تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے. اور صحابہ کہتے ہیں القیت علیہ المہابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص طرح کی ہیبت دی گئی تھی، ایک خاص طرح کا گرینڈر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ بہت غیر معمولی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکدم دیکھتا تھا، اچانک دیکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت قائم ہو جاتی تھی اس پر. اور فرمایا کہ ومن خالطہ عن معرفۃ احبہ، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاط اختیار کرتا تھا، آپ کو پہچان لیتا تھا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ کے ساتھ صحبت کا اس کو موقع میسر آتا تھا، احبہ، تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ یقول ناعتہ، جو آپ کا ناعت ہے، ناعت وہی جو نعت کا لفظ ہے، ناعتہ ای واصفہ، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتا وہ یہ بات ضرور کہتا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جو بھی آپ کا وصف بیان کرتا وہ یہ ضرور کہتا کہ آپ جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا، یعنی آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو عظمت ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے۔ اور بہت خوبصورت روایت ہے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ ایک خاص روایت ہے، جب وہ وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کچھ باتیں خاص ایک کیفیت میں بیان کی۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں تھا، ولا اجل فی عینی، اور نہ ہی میری آنکھوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی جلیل تھا، جلیل القدر تھا، بلند مرتبہ تھا، لیکن وما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا لہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کے مرتبے کی وجہ سے میں آپ کو کبھی آنکھ بھر کے دیکھ نہ سکا، یعنی آپ کا اتنا جلال، آپ کی اتنی ہیبت، آپ کی اتنی عظمت۔ اور کہتے ہیں وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اگر کوئی مجھ سے یہ فرمائش کرے تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیوں؟ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأَ عَيْنِيَّ مِنْهُ، کہ میں کبھی آپ کو آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک عظمت، ایک دبدبہ، ایک ہیبت جو دی تھی، اس کا حوالہ۔ اور بہت خوبصورت روایت ہے، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، فکلمہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ گفتگو فرمائی، فجعل ترعد فرائسہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے اس کے پہلو جو ہیں وہ ان پہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ یہ صاحب بہت رعب میں ہیں، بہت خوف میں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت سے فرمایا ہون علیک، آرام سے رہو، آسانی سے، سہولت سے رہو، کیوں میرے بارے میں اتنے خائف ہو رہے ہو؟ اور فرمایا کہ فإنی لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرح کوئی جابر، کوئی ٹائرنٹ نہیں ہوں کہ جس کے سامنے کوئی آدمی کلام کرے تو اس کو جان کا اندیشہ ہو۔ فرمایا کہ دیکھو آرام سے رہو، سہولت سے رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ اور آپ نے اپنی، آپ دیکھیں نا، تواضع کا اظہار فرمایا، فرمایا انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں کہ جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی آپ نے کہا میں تو ایک عام آدمی ہوں، کیوں تم میرے روب میں ہو، کیوں تم پر جو ہے وہ لرزہ طاری ہے؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کا بیان ہے۔ اور ایک اور خاتون کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ جیسے بیٹھے ہوئے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اکڑوں بیٹھنا، اس طرح کی ہیئت تھی، اور جو عام طور پہ جیسے عام لوگ بیٹھتے تھے، غلام بیٹھتے تھے جیسے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سید البشر ہیں، سید الخلائق ہیں، اور مدینہ کی ریاست کے حکمران بھی ہیں، آپ کے کیا مرتبے ہیں؟ لیکن وہ آئی اور اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت عام لوگوں کی طرح، اور آپ نے خود فرمایا بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تو ایک غلام ہوں، عبد ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، میں غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں، میرے کھانے میں، بیٹھنے میں کوئی شان و شوکت، کوئی اس طرح بادشاہوں والا انداز نہیں ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یا خاتون کہتی ہیں کہ فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسہ، جب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے میں انتہائی خشوع کے ساتھ، انتہائی تواضع کے ساتھ، تو کہتے ہیں ارعد من الخوف یا من الفرق، کہ میں خوف سے کانپنے لگی یا کانپنے لگا۔ یعنی لوگوں کا عام خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی گرینجر ہو اور خدم و حشم ہو اور بڑے بڑے لوگ ہوں اور ایک خاص طریقے سے آدمی اپنا پرسونا بنائے تو اس سے آدمی کی عظمت قائم ہوتی ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بالکل غلاموں کی طرح بیٹھے ہیں، تو وہ حیت دیکھ کر مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہمارے ہاں بہت سے اللہ والوں نے اختیار کیا، عام سی زندگی گزاری، ان ایزیومنگ سی زندگی گزاری، بہت زہد کی زندگی گزاری۔ اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ بادشاہ جو ہوتے تھے اپنے زمانے کے، وہ ان کے پاس آتے تھے تو لرزتے کانپتے ہوئے آتے تھے۔ تو یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ ایک خاص طرح کا ہم جو ہے وہ پیرا فرنیلیا اختیار کریں گے، ڈیکورم ہوگا تو اس سے گویا دین کی شان و شوکت ہوگی، عظمت ہوگی، یہ خیال خام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، تواضع ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک ہیبت، ایک دبدبہ، ایک جلال عطا کر دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فخمن مفخما، انتہائی جلیل القدر تھے، جلیل العظمت تھے، اور آپ کو عالی قدر سمجھا بھی جاتا تھا۔ یعنی کوئی آپ کو، جیسے ہم اپنے انگریزی محاورے میں کہتے ہیں، کوئی آپ کو لائٹ نہیں لے سکتا تھا، کوئی آپ کو ایزی نہیں لے سکتا تھا۔ آپ کا اللہ نے ایسا مرتبہ بنایا تھا، ایسا مقام بنایا تھا۔ آگے کہتے ہیں یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے چاند چمکتا ہے 14ویں کی شب میں۔ 14ویں کی شب میں چاند، جس کو بدر کامل کہتے ہیں، جیسے وہ خوبصورت ہوتا ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا۔ خود قرآن مجید نے آپ کو کیا فرمایا کہ وہ سراجم منیرا، کہ آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اپنی باطنی معاملات میں، اللہ سے تعلق میں، روحانیت میں تو آپ یقیناً ایسے ہی تھے، لیکن آپ اپنے ظاہری چہرے بشرے میں بھی انتہائی خوبصورت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ ایسے جیسے چاند ہے۔ اور پوچھا گیا کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ تو کہا کہ نہیں، لا بل مثل القمر، کہا بلکہ چاند کی طرح تھا۔ یہ تو اصل میں جیسے شیپ کا بھی بیان ہے، ایک چہرہ ہوتا ہے لمبائی رخ، اور ایک چہرہ ہوتا ہے جس میں گولائی ہوتی ہے، فیہ تدویر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گولائی مائل تھا۔ ایک چہرے کھڑے ہوتے ہیں سیدھے ایسے، اور ایک چہرے جن میں گولائی ہوتی۔ تو ایک تو جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اس کے بارے میں یہ وصف بیان ہوا کہ وہ گولائی مائل تھا، تلوار کی طرح سیدھا نہیں تھا، بلکہ چاند کی طرح گولائی کی طرف تھا۔ اور دوسرا نور کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی نورانی تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذ حیان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک بہت ہی روشن رات میں، وہ رات کے جس میں چاند کامل ہوتا ہے، اس میں چاند بھی تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا تھا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، جو بالکل شدید سرخ رنگ ہے، جو بہت شوخ ہوتا ہے، جو خواتین کے لباس سے مشابہ ہوتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مردوں کے لیے۔ لیکن ایسا لباس جس میں سرخی ہو لیکن کم ہو، یا سرخی پورے جسم پر نہ ہو، کچھ پٹی ہو، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا۔ تو کہتے ہیں وعلیہ حلۃ حمراء،
کہ سرخی مائل جوڑا آپ نے پہنا ہوا تھا. فجعلت انظر الیہ، تو وہ جابر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہا تھا. وإلی القمر، اور چاند کو بھی دیکھ رہا تھا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا، رخ انور کو دیکھتا، اور کبھی میں بدر کامل کو دیکھتا. تو کہتے ہیں فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنْ مِنَ الْقَمَرِ، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. تو اب یہ ایک محبت کا بھی بیان ہے نا، ایک محبت کا، تعلق کا بیان ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بیان ہوئی ہے بات. اور اکثر صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ ما رأیت شیئا قط احسن من، کہ ہماری آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز نہیں دیکھی، نہ کوئی فرد، نہ کوئی اور آبجیکٹ. اس دنیا میں ایک انسان پائے جاتے ہیں اور ایک نیچرل آبجیکٹس پائے جاتے ہیں. کہا کہ نہ انسانوں میں آپ کا کوئی مثیل تھا حسن میں، اور نہ ہی اس کائنات کے اور کسی آبجیکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثیل تھا. تو فرمایا کہ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا چاند کی طرح، اور چاند بھی وہ کہ جو 14ویں کے شب کا ہے. اطول من المربوع واقصر من المشذب. اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قامت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے ربعۃ من القول یا ربعۃ من القوم، کہ آپ جو ہیں وہ میانہ قد تھے. لیکن میانہ قد ایسے تھے کہ جو کچھ نکلتا ہوا قد ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا اطول من المربوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک میانے سے نکلتا ہوا تھا. وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، لیکن بہت لمبا قد جو ہوتا ہے اس سے کم تھا. مشذب اس درخت کو بھی کہتے ہیں، جیسے سفیدے کا درخت ہے، بہت لمبا تڑنگا. اور کچھ درخت ہوتے ہیں جو اپنے پتے جھاڑ چکے ہوتے ہیں، پتے جھاڑ چکے ہیں اور ایک لمبائی رخ نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو بہت لمبا قد ہے، یہ ظاہری بات ہے انسانوں میں پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی لمر ڈھینگ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ میانہ قد سے نکلتا ہوا تھا قد آپ کا، لیکن بہت لمبا نہیں تھا، اتنا لمبا نہیں تھا کہ جو دیکھنے میں برا لگے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک ہے اس کا بیان ہے. عظیم الحامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، اور یہ بھی جو ہے بڑائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ سر بڑا ہو. لیکن یہ بڑائی ظاہری بات ہے کہ غیر معتدل نہیں ہے. وہ آگے روایت میں آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل الخلق تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء بہت اعتدال کے ساتھ تھے. لیکن جیسے نارمل سے تھوڑا بڑا سر، یہ عظمت کی اور ذہانت کی اور بڑائی کی جو ہے وہ دلیل سمجھا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ عظیم الحامہ، کہ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ بڑا تھا. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں ان کے بارے میں کچھ بات بیان ہوئی ہے. وہ ذرا طویل گفتگو ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے. تو دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی ہمیں سچی محبت اور سچا تعلق نصیب فرمائے.